السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پولیٹیکل سائنس کا لاسٹ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ 2019 میں 5 اگست کو اعلان ہوا کہ جو فرسٹ وال جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ۔ تو ان 2 یونین ٹیریٹریز کو کس قانون کے تحت بنایا گیا، اس قانون کا نام کیا ہے، وہی قانون ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس قانون کا نام ہے دا جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019۔ ری آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے تنظیم نو، یعنی نئے سرے سے منظم کرنا۔ چونکہ جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھا، اب اس کو تنظیم نو کیا گیا، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا 2 یونین ٹیریٹریز میں، جے اینڈ کے اور لداخ۔ تو کس قانون کے تحت؟ جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019۔ اس سے پہلے ہم ری آرگنائزیشن ایکٹ کی بات مزید کریں گے، ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے جموں کشمیر کی وہ کیا ہے، جموں کشمیر کیسے ہندوستان کے ساتھ وجود میں آیا، تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، اس سے پہلے جو پری 1947 کی بات جب ہم کرتے ہیں، جب برٹش رول یہاں چل رہا تھا، جب برٹش انڈیا تھا، تو اس وقت یہاں 2 قسم کی ریاستیں ہوا کرتی تھی، ایک تو پرنسلی اسٹیٹس اور دوسری تھی پروونسز۔ پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں دے ور رولڈ بائی دا ہیریڈیٹری رولرس، ان کو راجا مہاراجا حکومت کرتے تھے، اور جو پروونس تھے دے ور ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف برٹش۔ تو ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، اس وقت جو پرنسلی اسٹیٹس کی تعداد تھی وہ لگ بھگ 565 تھی۔ تو ان 565 میں لگ بھگ جو 562 ہیں وہ یا تو ہندوستان کے ساتھ مرج ہوئی یا تو پاکستان کے ساتھ، لیکن 3 ایسے پرنسلی اسٹیٹس رہے جو نہ ہندوستان کے ساتھ ملے نہ پاکستان کے ساتھ۔ ان میں ایک تو حیدرآباد تھا، دوسرا جوناگڑھ جو گجرات کا حصہ ہے آج کل کے گجرات کا، اور تیسرا ہے جموں اینڈ کشمیر۔ چونکہ حیدرآباد کو پولیس ایکشن کے تحت ہندوستان کے ساتھ ملایا گیا، جوناگڑھ بھی ہندوستان کے ساتھ ملا، لیکن جموں کشمیر جو ہے یہ اس وقت پرنسلی اسٹیٹ تھا، اٹ واز رولڈ بائی ہری سنگھ۔ تو ہری سنگھ جو ہے وہ اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کہ اس نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن کیا کہ مجھے سوچنے دو کہ میں ویدر آئی ول گو ود پاکستان اور ود انڈیا۔ تو اسی کے ساتھ ایک ٹرائبل انویژن ہوتا ہے پاکستان کے تھرو جموں کشمیر میں، تو اسی اثنا میں یہاں شیخ عبداللہ بھی ہوتا ہے برسر اقدار، اور ہری سنگھ بھی۔ تو یہ دونوں جاتے ہیں، اور دلی میں پرائم منسٹر ہوتا ہے نہرو، تو اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کا نام ہے انسٹرومنٹ آف ایسیشن، جس کو الحاق کہتے ہیں۔ یہ الحاق جو ہے عارضی تھا، تو مہاراجا ہری سنگھ نے ایک انسٹرومنٹ سائن کیا جس کو ہم انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن کہتے ہیں۔ انسٹرومنٹ آف ایسیشن یعنی الحاق کا ایک دستاویز بنا، دیٹ واز ایگزیکیوٹڈ بائی مہاراجا ہری سنگھ ود یونین آف انڈیا۔ تو یونین آف انڈیا میں پرائم منسٹر اس وقت نہرو تھا، تو ہندوستان کے ساتھ جموں اینڈ کشمیر مل گیا ایک الحاق کے تحت، جو ایک عارضی الحاق تھا، ٹیمپرری ایک الحاق تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایسیشن۔ تو یہ جو اس پہ دستخط کیا وہ مہاراجا ہری سنگھ تھا، تو اس نے 26 اکتوبر 1947 کو، جو 26 اکتوبر
1947 کو جو ہے جموں اینڈ کشمیر جو ہے ڈکلیئرنگ ایسیشن ٹو دا اسٹیٹ آف ٹو انڈیا، تو یہ اس نے الحاق کیا ہندوستان کے ساتھ، تو ڈیٹ تھا 26 اکتوبر اور سال تھا 1947. تو انسٹرومنٹ آف ایسیشن جو ہے اٹ واز ایگزیکیوٹڈ بائی مہاراجا ہری سنگھ with the Union of India on October 26, 1947 declared accession of state to India. اب یہ جو انسٹرومنٹ آف ایسیشن اس وقت سائن ہوا، اٹ گیو انڈین پارلیمنٹ دا پاورز ٹو لیجسلیٹ. اس نے پارلیمنٹ کو ایک پاور دیا، ایک طاقت دی ٹو لیجسلیٹ. کس پہ قانون بنانا؟ ان ریسپیکٹ آف جے اینڈ کے ریلیٹڈ آن دا میٹرس آف، چاہے ڈیفینس کی بات ہوتی یا کمیونیکیشن یا ایکسٹرنل افیئرس. تو اس پہ پورا حق تھا انڈین پارلیمنٹ کا ود ریلیٹ ٹو جو جموں اینڈ کشمیر، چاہے جموں کشمیر کا ڈیفینس ہوتا، کمیونیکیشن یا ایکسٹرنل، اس پہ قانون کا حق صرف پارلیمنٹ کو تھا، جموں اینڈ کشمیر ریاست کو نہیں تھا. اس کے علاوہ جو انسٹرومنٹ آف ایسیشن میں اس میں کچھ اینسلری سبجیکٹس بھی رکھے گئے، جس میں الیکشن ٹو جے اینڈ کے اور ان اوفینسز اگینسٹ لاز ود ریسپیکٹ اینی آف دا سیڈ میٹر، چاہے جو میٹرس اوپر ہم نے ڈسکس کیے ان ریلیٹڈ کوئی اگر اوفینس ہوتا تو اس پہ اگر قانون سازی کرنی ہوتی تو وہ ہندوستان کا پارلیمنٹ کر سکتا تھا، نہ کہ ریاست جموں کشمیر. تو یہ تین ڈیفینس، کمیونیکیشن اور ایکشن، اس پہ قانون کا حق پارلیمنٹ کو دیا گیا انڈر انسٹرومنٹ آف ایسیشن. اس کے علاوہ انسلری سبجیکٹس بھی جیسے الیکشن اور کچھ اوفینسز، اس پہ بھی پارلیمنٹ کو حق دیا گیا ٹو لیجسلیٹ. اس کے بعد آرٹیکل 370 جو ہے یہ انکارپوریٹ ہوا ہندوستان کے آئین میں انڈر انسٹرومنٹ آف ایسیشن. تو انسٹرومنٹ آف ایسیشن کے تحت ہندوستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ایڈ ہوا جس کو ہم آرٹیکل 370 کہتے ہیں. اب یہ آرٹیکل 370 جو ہے اس نے کیا کیا؟ اٹ گیو اسپیشل اسٹیٹس ٹو جموں کشمیر. اس نے ایک خاص مقام دیا ہندوستان کے آئین میں جموں کشمیر ریاست کو. کیا دیا؟ کنفرنگ ود اٹ سرٹن پاورز، کچھ پاورز دیے جموں کشمیر ریاست کو انڈر 370 وچ واز ایڈڈ بائی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. ایک تو ہندوستان نے 370 کے انڈر جموں کشمیر ریاست کو اپنا الگ قانون دیا، اپنا الگ آئین دیا جس کو ہم سپریٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن جموں اینڈ کشمیر. اسٹیٹ فلیگ دیا، یعنی کہ جموں کشمیر کو الگ جھنڈا دیا. آٹونامی اور انٹرنل میٹرز آف اسٹیٹ، جو آٹونامی، خود مختاری، جو اندرونی معاملات تھے جموں کشمیر کے، تو ان میں بالکل آزادی دی گئی جموں کشمیر کو. خود اس پہ بات کر سکتا ہے، خود اس پہ قانون بنا سکتا ہے، خود اس پہ آرڈر نکال سکتا ہے. تو یہ پاور بھی دیا گیا جموں کشمیر کو انڈر آرٹیکل 370. اس کے بعد آرٹیکل جو 238 تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس کو اٹ واز ناٹ اپلیکیبل ٹو جموں اینڈ کشمیر وائر ایز اٹ واز اپلیکیبل ٹو آل ادر اسٹیٹ. یہ باقی اسٹیٹ جو انڈیا میں تھے ان کو اپلیکیبل تھا، لیکن آرٹیکل 238 جو ہے یہ ہمیں اپلیکیبل نہیں تھا، کیونکہ یہ آرٹیکل 238 جو ہے یہ ہندوستان کے آئین میں اومٹ ہوا. اس کو ڈیلیٹ کیا گیا 1956 میں جب ہندوستان اسٹیٹس ری آرگنائز ہوئی، کیونکہ یہ جموں کشمیر کو اپلیکیبل نہیں تھا، کیونکہ جموں کشمیر جو ہے ایک خاص ریاست تھی. تو باقی ریاستوں کو جو جس کو ہم کہتے ہیں گروپ کیٹیگری 2 اسٹیٹ جو تھے ان کو اپلائی ہوتا تھا، لیکن جموں کشمیر کو 238 اپلیکیبل نہیں تھا. تو یہ 370 میں بھی رکھا گیا. اب 370 جب ایڈ ہوا آرٹیکل انڈر انسٹرومنٹ آف ایسیشن ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن، تو اس نے کچھ پاورز دیے جموں کشمیر کو. ایک تو الگ آئین دیا، الگ جھنڈا دیا، اور جو آٹونامی، خود مختاری دی جو اندرونی معاملات ہیں ان میں. تو اس کے بعد آرٹیکل 35 کی بات ہے. جو آرٹیکل 35A ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، اس نے امپاور کیا جموں کشمیر کو، جموں کشمیر اسٹیٹ لیجسلیچر کو، یہاں کے اسمبلی کو، ٹو ڈیفائن دا اسٹیٹس آف پرماننٹ ریزیڈنٹ آف اسٹیٹ، کہ کون یہاں پرماننٹ جو ہے ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے جموں کشمیر کا. تو یہ حق اسٹیٹ لیجسلیچر کو دیا گیا، وہ طے کرے کہ کون پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے
لیکن کس آرٹیکل کے تحت؟ آرٹیکل 335A، جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے کب ایڈ ہوا ہندوستان کے آئین میں. اٹ واز لیکن یہ جو اسٹیٹ لیجسلیچر کو یہ حق دیا گیا کہ اس کو ڈیفائن کرے گا، یہ ڈیفائن کرے گا کہ کون پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں اسٹیٹ کا. لیکن یہ جو تھا اٹ واز ان کنٹینیوس آف دا اسپیشل پریویلیج گرانٹیڈ ٹو دا ریزیڈنٹ آف اسٹیٹ. یہاں ریزیڈنٹ آف اسٹیٹ جو اس وقت تھے، یعنی 35A کے ایڈ ہونے سے پہلے یہاں کچھ اسپیشل پریویلیج آلریڈی تھے ریزیڈنٹ آف اسٹیٹ کو انڈر ہیریڈیٹری اسٹیٹ سبجیکٹ. جس 1927 میں جو ہیریڈیٹری سبجیکٹس تھے، جو کہ ہری سنگھ نے اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں پاس کیا تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹس آرڈر آف 1927. وہ آلریڈی یہاں اپلیکیبل تھا. تو یہ اس ان کنٹینیوس آف دیٹ، یعنی کہ 1927 کا جو آرڈر تھا جو ہری سنگھ نے دیا تھا، وہ یہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹس کو اسپیشل جو ہے پریویلیجز دیتا تھا. تو جب 35A ایڈ ہوا تو اٹ واز ان کنٹینیوس آف دیٹ آرڈر آف 1927. تو آرٹیکل 35A جو ہے اس نے ڈیفائن کیا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو. تو اس نے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ڈیفائن کیا وچ واز آلریڈی دیئر ان بائی دا آرڈر آف 1927. لیکن اب بات یہاں آئی کہ جیسے ہم نے دیکھا 370 جو ہیں وہ ایڈ ہوا انڈین کانسٹیٹیوشن میں بائی دا انسٹرومنٹ آف ایسیشن. لیکن 35A کہاں سے آیا ہندوستان کے آئین میں؟ تو 35A جو ہے آرٹیکل 35A جو ہے اٹ واز انکارپوریٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تھرو اے پریزیڈینشیل آرڈر. اس کو پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو جو ہے انکارپوریٹ کیا ہندوستان کے آئین میں. تو اس کا نام تھا دا کانسٹیٹیوشن آرڈر اپلیکیشن ٹو JNK 1954. دا کانسٹیٹیوشن آرڈر اپلیکیبل ٹو JNK 1954. تو اس آرڈر کے تحت جو آرٹیکل 35A ہے اس کو ایڈ کیا گیا جموں کشمیر، اس کو ایڈ کیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن میں. So it was incorporated in the constitution through a presidential order 1944 جس کا نام تھا Constitution Order Applicable to JNK 1954. تو ڈیٹ تھا 14 مئی 1954 انڈر آرٹیکل. لیکن یہ کس آرٹیکل کے انڈر ہوا؟ آرٹیکل 370. یعنی 370 میں بہت سارے کلازز ہیں. تو ان کچھ کلازز میں جو ہے ایڈ ہوا 35A which empowered state legislature to define states of permanent residence of the state. اور اس 35A کے تحت جو ہے ہمیں یہاں دو چیزیں جو ہیں، دو رائٹس جو ہیں سیکیور ہوئے. ایک تو رائٹ ٹو اموویبل پراپرٹی، جو یہاں پراپرٹی ہیں وہ باہر کا کوئی خرید نہیں سکتا ہے، یا باہر کا کوئی یہاں جو ہے زمین نہیں لے سکتا ہے. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا رائٹ تھا ہمارے امپلائمنٹ کی، باہر کا کوئی یہاں نوکری نہیں لگ سکتا تھا. یہ بھی 35A میں ہی تھا. یعنی کہ 35A نے ہمیں دو فائدے دیے تھے. ایک تو پراپرٹی کے رائٹس کو سیکیور کیا، اور دوسرا ہے جو امپلائمنٹ جو ہماری تھی، جو نوکری کے جو موقع تھے ان کو بھی سیکیور کیا. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے دونوں کو، آرٹیکل 370 اور 35 کو، Article 370 along with Article 35 it defined that the residents of J&K state shall reside under separate set of laws. یہاں separate set of laws تھے including relate to citizenship. یہاں citizenship laws الگ تھے. ownership rights of property, fundamental rights. چونکہ ہندوستان کے آئین میں جو fundamental rights ہیں they were not applicable to جموں کشمیر state residents، بلکہ ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس یہاں تھے ایز کمپیئر ٹو دا ریزیڈنٹس آف ادر. باقی اسٹیٹوں میں جیسے ہندوستان کا آئین اپلائی ہوتا تھا، لیکن ہمیں جو یہاں لاز تھے، جو لوکل لاز تھے ود پراپرٹی لاز، سٹیزنشپ، ود فنڈامنٹل رائٹس، وہ ہمیں جو ہے ڈیفائن کیے 370 along with آرٹیکل 35A. تو اس طرح سے ہم نے بیک گراؤنڈ کی بات کی کہ جو 370 ہیں یہ کہاں سے آیا. تو ہم نے ابھی دیکھا کہ جو انسٹرومنٹ آف ایسیشن مہاراجہ ہری سنگھ نے کی 26 اکتوبر 1947 کو، تو اس سے ایسیشن ہوا، جموں کشمیر اسٹیٹ کا انڈیا میں الحاق ہوا. اٹ واز ٹیمپرری.
تو انسٹرومنٹ آف ایسیشن جو ہیں اس نے پارلیمنٹ کو پاورز دیے ٹو لیجسلیٹ ود ریسپیکٹ ٹو میٹرس لائک ڈیفینس کمیونیکیشن اینڈ ایکسٹرنل افیئرس اور کچھ انسلری سبجیکٹ جیسے الیکشن ٹو جے اینڈ کے اور کچھ اوفینسز ریلیٹ ٹو اینی آف دس میٹرس سیڈ میٹرس. تو آرٹیکل 370 انکارپوریٹ ہوا بائی دس انسٹرومنٹ آف ایسیشن. اس نے ہمیں اسپیشل اسٹیٹس دیا اور کچھ پاورز دیے ہمارے اسٹیٹ کو، جیسے یہاں ہمیں اپنا آئین دیا، جھنڈا دیا اور آٹونومی دی انٹرنل میٹرز کو سنبھالنے میں. اس کے بعد آرٹیکل 35A جو ہیں وہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت 1954 میں جو ہے انکارپوریٹ ہوا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، بٹ اٹ واز انڈر آرٹیکل 370 دیٹ 35A واز ایڈڈ ٹو انڈین کانسٹیٹیوشن بٹ انڈر اے پریزیڈنشل آرڈر آف 1954. تو اگر ہم دیکھیں گے یہ جو 35A جو ہے یہاں جس کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا بائی دا پریزیڈنشل آرڈر اپلیکیبل ٹو جے اینڈ کے 1954. جب ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 پاس ہوا پچھلے سال اگست میں، تو جو جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ جو افیکٹ ہوا، جو لاگو ہوا 31 اکتوبر 2019 سے، اس نے سپرسیڈ کیا جو کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن ٹو جے اینڈ کے آرڈر 1944 تھا، تو اس کو سپرسیڈ کیا، یعنی کہ وہ منسوخ ہوا. جب یہاں پچھلے سال ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا 2019 کا، تو اس نے 35A جو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو یہاں انکارپوریٹ ہوا تھا اس پریزیڈنشل آرڈر کو سپرسیڈ کیا، یعنی کہ اب وہ، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈز میں کہ اس کی اپلیکیبلٹی کو ختم کیا، یعنی کہ جو پریزیڈنشل آرڈر تھا وہ ختم ہوا خود بخود جب یہاں ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 پاس ہوا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس طرح سے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کا بیک گراؤنڈ جو دیکھا، بیک گراؤنڈ ہسٹری آف جے اینڈ کے، کہ جے اینڈ کے کیسے ہندوستان کے ساتھ ملا، کون سے پاورز تھے، تو ہمیں کیا دیا اس نے 370 کے تحت، اور 35A کہاں سے آیا، 370 کہاں سے آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا 35A جو ہے جو آرٹیکل 370 کے تحت آتا ہے، اس کو پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو یہاں انکارپوریٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں. اس نے ہمیں سیکیور کیا جو ہے رائٹس آف پراپرٹی اینڈ امپلائمنٹ. سو دس واز دا بیک گراؤنڈ ہسٹری آف جے اینڈ کے. So in the next lecture we will discuss the Reorganization Act 2019. Thank you.